فیضان قادری چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ لائک، شیئر، کمنٹ کرنا بالکل نہ بھولیں۔ میرے تمامی سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں نے گزشتہ کل آپ حضرات کے سامنے ان وقتوں کے بارے میں بیان کیا جن میں نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اب آئیے آگے چلتے ہیں۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں آج آپ حضرات کو یہ بتاؤں گا کہ اذان کی شروعات کب اور کیسے ہوئی۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز کی فرضیت کے بعد، یعنی نماز فرض ہونے کے بعد مکہ معظمہ میں تشریف فرما رہے، مکہ شریف میں تشریف فرما رہے، بغیر اذان کے نماز ہوتی رہی۔ ہجرت کر کے جب مدینہ منورہ میں رونق افروز ہوئے، یعنی مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہوئے، تو کچھ زمانے تک وہاں بھی بغیر اذان کے نماز ہوتی رہی۔ ہجرت کو 1 سال نہ ہوا تھا کہ اذان کا حکم آ گیا، تو پتہ چلا کہ ابھی ہجری سن 1 مکمل نہیں ہوا تھا کہ اذان کا حکم آ گیا۔ اب اس کی کچھ تفصیل یہ ہے اذان کے حکم کے سلسلے میں۔ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کر کے جب مدینہ منورہ میں قیام فرمایا، یعنی آپ مدینہ منورہ میں ٹھہرے، تو اوقات نماز یعنی نماز کے ٹائمنگ معلوم ہونے کے لیے ایسی چیز مقرر نہ تھی، یعنی کوئی ایسی چیز خاص نہ تھی جس سے نماز کے اوقات معلوم ہو جاتے، نماز کے ٹائمنگ معلوم ہو جاتے، جس سے ان کے کاموں میں فطور واقع ہوتا، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے جو ہے کاموں میں بھی ڈسٹرب ہو جاتا۔ بعض صحابہ کرام یہ خیال کر کے کہ حضور علیہ السلام لیٹ کر کے تاخیر سے نماز ادا فرمائیں گے، اپنے کاموں میں مصروف رہنے کی وجہ سے دیر میں پہنچتے۔ کاموں میں مصروف رہنا یعنی کام کے اندر لگا رہنا، اس کی وجہ سے دیر میں پہنچتے تھے، لیٹ پہنچتے تھے، جس کی وجہ سے شرف اقتداء فوت ہو جاتا، یعنی حضور علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھنے کا جو ثواب ہے وہ چھوٹ جاتا۔ نظر برآں یعنی اسی کو دیکھتے ہوئے مجلس مشاورت منعقد ہوئی۔ مجلس کا معنی ہوتا ہے بیٹھک، جہاں چند لوگ بیٹھے۔ مشاورت آپس میں مشورہ کرنا، مقاتلت آپس میں جنگ کرنا، تو مجلس مشاورت منعقد ہوئی، یعنی آپس میں مشورہ کرنے کی بیٹھک قائم کی گئی، جس چیز کو زیر بحث لایا گیا ہے نا، اس چیز کو زیر بحث لایا گیا کہ ایسی نشانی تجویز کریں کہ جس سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا وقت معلوم ہو جائے۔ زیر بحث مطلب کیا ہے؟ ڈسکس کا ٹاپک ہے نا، یعنی اس چیز کو ٹاپک بنایا گیا ڈسکس کا کہ کوئی ایسی نشانی بیان کی جائے، ایسی نشانی رکھی جائے کہ جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون سے وقت میں نماز ادا فرما رہے ہیں وہ معلوم ہو جائے، اول وقت میں ادا فرما رہے ہیں، آخر وقت میں ادا فرما رہے ہیں، وہ معلوم ہو جائے، تاکہ کسی کی جماعت فوت نہ ہو، یعنی کسی کی جماعت اس میں چھوٹے نہ۔ بعض صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ ناقوس بجایا جائے، ناقوس شنکھ کو کہتے ہیں، ہے نا، اور بعض نے مشورہ دیا کہ دف بجایا جائے۔ اسی طرح سے بعض نے مشورہ دیا کہ بلند جگہ پر آگ روشن کی جائے۔ ابھی صحابہ کرام کسی رائے پر متفق نہ ہونے پائے تھے۔ متفق ہونا یعنی مطلب یہ ہے کہ اس سلسلے میں کوئی فیصلہ نہ ہو گیا کہ ہاں سب لوگ اسی پر قائم ہو جائے، کہ کسی ایک نے کہہ دیا اور سب لوگ مان لیں تو اس کو متفق کہتے ہیں۔ تو ابھی صحابہ کرام کسی رائے پر متفق نہ ہونے پائے تھے کہ حضرت عبداللہ ابن زید نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص آسمان سے نیچے آیا، اس کے ہاتھ میں ناقوس ہے یعنی شنکھ ہے۔ عبداللہ بن زید نے اس سے کہا
اے بندہ خدا، اے اللہ کے بندے، کیا اس ناقوس کو تم فروخت کرو گے؟ یعنی اس ناقوس کو کیا تم بیچو گے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ تم خرید کر کیا کرو گے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اس سے لوگوں کو نماز کے لیے بلاؤں گا۔ تو پھر اس شخص نے کہا کہ تم کو اس سے بہتر چیز سکھاتا ہوں، جب نماز کا وقت ہو جائے تو ان کلمات کو ادا کرو۔ تو اس نے آخر تک اذان ایک مخصوص کیفیت کے ساتھ سکھائی، یعنی جس طرح سے اذان دی جاتی ہے وہ الفاظ اور اس انداز کو بھی بتایا کہ مطلب ایسا انداز بھی ہوتا ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد اقامت کا طریقہ بتایا۔ کچھ دیر وہ ٹھہر گیا وہ شخص، اور پھر اقامت یعنی تکبیر کا بھی طریقہ بتایا۔ جب صبح ہوئی تو عبداللہ بن زید نے اپنا خواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا، یہ خواب حق ہے، جاؤ حضرت بلال کو بلاؤ۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن زید کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت بلال کو وہ کلمات بتائے اور ہم بتاتے رہتے تھے اور وہ بلند آواز سے اذان دیتے رہتے تھے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اذان کی آواز سنی تو فوراً جو ہے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں تشریف لائے، حاضر ہو گئے اور عرض کی، یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے جو انہوں نے کہا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، للہ الحمد، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے حمد ہے۔ اور پھر آگے بتایا جاتا ہے کہ بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ اس سلسلے میں آپ پر وحی بھی آ گئی تھی۔ مدارج النبوہ ابو داؤد شریف میں یہ بھی چیز موجود ہے۔ اب کل سے انشاءاللہ العزیز اذان کے سلسلے میں قرآن شریف کی آیت اور اذان کی کچھ فضیلت اور اس کے مسائل بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سب کو دین متین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور مسلک اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت پر صحیح معنوں میں چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔